حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش، اور رمضان کی کر رہی ہوں گی تیاریاں میری بہت ساری بہنیں، کیونکہ رمضان کی تیاری کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹائم سیو ہو اور ہمارا زیادہ تر ٹائم عبادت کے لیے گزرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنا ٹائم سیو کرنے کے لیے جو تیاریاں ایک مہینے پہلے کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارا ٹائم ہمارا کچن کی نظر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو ہم لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں روزے دار ہیں، جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کا بھی ادب اداب کے ساتھ ان کے لیے اہتمام کریں۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، اس بات کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا بہت سارا ٹائم کچن میں گزر رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اپنی زبان کو تر رکھیں ان اذکار سے، جو کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بہت کچھ بتاتی رہی ہوں، کیونکہ زبان آپ کی جو ہے، کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، کچھ کٹنگ کر رہے ہیں، پکوڑے بنا رہے ہیں، سموسے بنا رہے ہیں، آپ کا زبان جو ہے نا ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آج میرا گلا صحیح نہیں ہے تو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آج رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک تو بس دو ہی پر ہونا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اس کا پڑوسی سن کر یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم ہوتا اور میں بھی اسی کی طرح عمل کر رہا ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کے لیے لٹاتا ہے اور اسے دیکھ کر دوسرا آدمی کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال حاصل ہوتا اور میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔ تو قابل رشک ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی روٹین میں اس کو رکھتے ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں، ہمارے پاس پورا سال ہوتا ہے، ہماری پوری زندگی ہے جو اسی کے اوپر گزر رہی ہے، اور ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اپنے لیے بہت سارے گول سیٹ کیجیے گا اس رمضان۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں ماہ رمضان میں بہت سارے گول سیٹ کرتی ہوں اور ان کے اوپر جو ہے پورا سال جو اسٹک رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے چاشت شروع کی تھی، پھر اشراق شروع کی، تہجد کی طرف میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کا ٹائم میں نے بڑھایا، کم سے کم دن میں 2 دفعہ تلاوت قرآن پاک کی کوشش کی، تو میرا قرآن پاک جو ہے نا ایک تسلسل سے چلتا رہا اور مجھے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک عادت ہو گئی، رات سونے سے پہلے اس چیز کا سوچنا کہ آج جو ہے میں نے اپنی تلاوت قرآن پاک کی یا نہیں کی ہے۔ کچھ صورتوں کا حفظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کی تجویز صحیح کرنا۔ بہت ساری ایسی جو ہے نا ویڈیوز آ رہی ہیں جن کے اوپر آپ دورہ قرآن کر سکتے ہیں، تفاسیر ترجمے کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت اچھے اچھے علماء جو ہیں اس کے اوپر بڑی اچھی اچھی ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی طرف جائیں، ان کو سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ، کیونکہ دیکھیں موت ہم سب کو آنی ہے، جانا ہم نے ہر حال میں اللہ پاک کے پاس ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس بات کا گمان تو نہیں رہے گا نا کہ ہم نے دنیا میں جو ہے نا اس کی عبادت میں کوتاہی کی اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا۔ یہ میرے پاس نا کچھ لیفٹ اوور اورنجز پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ چلیں میں اس کو چاپر میں ہی ڈال دیتی ہوں۔ میرا اصل میں اس کا جگ جو ہے خراب ہو چکا ہے، تو ابھی فی الحال میں لینا بھی نہیں چاہ رہی، تو وہ میں نے چاپر میں ہی ڈالا، تو پلپی اورنج ہوتا ہے نا، پلپ سا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اس ٹائپ کا آپ کا جوس بن جاتا ہے۔ دوسرا آپ بناتے ہیں نا اس میں اس کا سارا فائبر نکل جاتا ہے، اور ساتھ میں نے اس طرح جو یہ املی کا پلپ بھی نکال دیا تھا، رات کو بھگو دی تھی، ابھی میں نے اس کو آئس کیوب میں رکھ کے میں نے کہا اس کو بھی فریز کر لوں۔ یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں، املی ہو گئی ہے اور چنے ہو گئے جو بوائل کر کے ہم سب رکھ لیتے ہیں، اور یہ اور ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جیسے مسالے وغیرہ میں گھر میں پیس لیتی ہوں، لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہے، تو ان کو میں تھوڑا روسٹ کر کے پیس لیتی ہوں۔ اچھا، اس میں سے چھوٹا چھوٹا سا ایک ایک پیکٹ بھی بنا کے آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے نا پیکٹس بناتے رہا کریں۔ کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ اس کی بھی آسانیاں کرتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس کوئی ہیلپر آ رہا ہے، وہ آپ کے گھر کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ کام کر رہا ہے، پھر وہ گھر جا کے اپنی افطاری کا اہتمام کرتا ہے، اس کی بھی ایک فیملی ہے، بچے ہیں، تو آپ کی طرف سے دی گئی آسانی سے اس کی افطاری میں آسانی ہوگی اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے اپنی نیت رکھا کریں کہ یہ 4-6 چیزیں چھوٹی چھوٹے پیکٹس بنا کے رکھتے رہا کریں۔ آپ یقین کریں آپ کو دل کو جو سکون ملے گا، خوشی ہوگی، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری شروع سے عادت رہی ہے، کچھ فروزن چیزیں بناتی جاتی ہوں، ساتھ میں پیکٹ سائڈ پہ کرتی جاتی ہوں، تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کے بچے جو ہوتے ہیں ہماری طرح ہوتے ہیں، سب نے روزہ ہماری طرح رکھا ہوتا ہے اور سب نے افطار ہمارے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے، مطلب اسی ٹائم سب نے افطار کھولنا ہوتا ہے، تو کیوں نہ وہ آپ کے ساتھ اس افطار میں بھی شریک ہو جائیں۔
تو جی آج آتے ہیں بات کی طرف، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایز یوزول میری ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ وہ ہے جناب استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بات کروں گی صلاۃ استغفار کے بارے میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت و معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک کا دیا ہوا ایک تحفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی طور پہ شامل کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں جو ہے، جو ہمارے دل کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری ہو جاتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اب اس کا کیا راستہ نکالیں، اس کے لیے کون سے ایسی چیزیں کریں جس سے کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں اور ہم جو ہے نا استغفار کریں۔ استغفار تو آپ کو ہر وقت اپنی زبان پہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا اس طرح 2 نفل توبہ کی بھی پڑھ لیا کریں۔ صلاۃ استغفار کہتے ہیں ضرور پڑھا کریں، صلاۃ شکر پڑھا کریں، 2 نفل صلاۃ شکر پڑھ لیا کریں، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں، روٹین بنائیں۔ فجر ظہر کے ساتھ آپ نے پڑھ لیے، کچھ مغرب کے ساتھ آپ نے پڑھ لیے، کچھ عشاء کے ساتھ آپ نے پڑھ لیے، تو یہ آپ کے دل کو جو سکون اور تسلی دیں گے، ایسی کوئی بھی چیز، ایسی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کہ آپ کو ان چیزوں سے جو ہے نا پناہ دے سکے۔ تو بس جناب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا اب لازمی حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کی برکات آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جس کا اس کو خیال و گمان نہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم تو پورا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو۔ آپ کی نیت آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کو جو چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آ رہی یا جو چیزیں ہمارے لیے نہیں لکھی وہ تو ہمیں نہیں ملنی، لیکن جو چیزیں ہماری تدبیر میں آ گئی ہیں وہ ہمیں ملنی ہے۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ پاک کے حکم کے وقت اس کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ پاک کا جب حکم ہوتا ہے وہ چیز اسی وقت آپ کو مل سکتی ہے، اس سے نہ پہلے نہ بعد میں۔ اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں سے جو ہے مایوس نہ ہوا کریں، دعاؤں میں جلد بازی، دعاؤں میں مایوسی اور آپ کی نیت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اب آپ جو ہے ایک چیز کو، آپ کی نیت کچھ اور ہے، اس کو پڑھ کسی اور رہے، ذہن آپ کا کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے، مطلب کہ آپ نے چیزوں کو رٹا ہوا ہے، اور اس رٹ سے کہ میں تو اس چیز کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے ابھی یہ چیز، انسان کے اندر لالچ ہے اور بے پناہ لالچ ہے، اور یہ اس کو دعاؤں کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، اکساتا ہے اس کو کہ بھئی وہ دعائیں مانگے۔ اور لالچ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ چیز مانگ رہے ہیں، لیکن جلد بازی اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ بہت غلط ہوتی ہے۔ تھوڑا سا صبر سیکھیں، تھوڑا شکر کرنا سیکھیں، اور جو دیا ہوا ہے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں گی، اور جو آپ کے اندر صبر آئے گا یہ چیزیں کر کے، کیونکہ ایک دم سے چیز جو ملتی ہے نا اس کی جو ہے نا امپورٹنس بھی نہیں رہتی، اور جو چیز جو ہے تھوڑا ٹھہر کے، رک کے، گڑ گڑا کے، رو رو کے ملتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے مجھ پہ بڑے اپنے رحم و کرم فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو مانگا اللہ پاک نے دیا۔ میں کیوں بولوں کہ میرے کو نہیں دیا، میں نے سب کچھ دیا ہے، اور اسی طرح سے دیا جیسے میں اس سے کہہ کے مانگتی تھی۔ کیوں؟ میں لگاتار مانگتی رہتی تھی اور لگی رہتی تھی اپنے اس کام کے اوپر۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اپنی زبانوں کو تر رکھیں بہت سارے وظائف کے ساتھ، اور اپنے روزوں کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں، کچھ اچھے گول سیٹ کریں تاکہ آپ کے رمضان پچھلے رمضان سے اور بھی بہترین گزریں۔ اللہ پاک اس میں برکات عطا فرمائیں اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دے مجھے اجازت، زندگی رہی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔